بھی ایک مرتبہ صلوات، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات، ذرا بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے هو الذی، وہ ہے، اس کا ہونا اسی دو لفظوں سے ثابت، وہ ایک ذات ہے، ہستی ہے، کمال ہے، کیونکہ ذرا آخری مجلس ہے، اسی لیے کچھ تھوڑا سا چاہیں گے کہ نتیجہ بھی برآمد ہو۔ وہ ہے، کیا کیا اس نے؟ بعثا فی الامیین، اس نے امیین میں مبعوث فرمایا، امیین میں بھیجا۔ کیا بھیجا؟ رسولا، ایک رسول۔ وہ رسول کون ہے؟ خاتم المرسلین، سرکار دو عالم کو بھیجا امیین میں۔ میرے بھائیوں، آج پہلے دن سے میں کہتا آ رہا ہوں، یہاں امیین سے مراد آل محمد ہے، امیین سے مراد آل ابو طالب علیہ السلام ہیں، امیین سے مراد آل عمران ہیں، امیین سے مراد بنی ہاشم ہیں، نہ اہل مکہ مراد ہیں، نہ ام القریٰ مراد ہیں، نہ جاہلین مراد ہیں۔ اللہ کرے ترجمہ صحیح ہو جائے تو محنت پوری ہو جائے گی۔ ان امیین میں رسول مبعوث فرمایا، آگے فرماتا ہے منہم، یہ رسول انہی میں سے ہے، وہ ان میں سے ہے۔ رسول ان امیین میں سے ہے، تو جب رسول جن امیین میں سے ہے پھر وہ اہل مکہ نہیں ہوں گے، جہاں سے رسول ہے۔ اگر مقام رسالت
ذہن میں ہے تو امیین اہل مکہ کبھی بھی نہیں ہوں گے، ام القریٰ کبھی بھی نہیں ہوں گے، امیین آل محمد ہیں. صحیح ہے نا؟ بلند کر ذرا صلوات پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امیین میں رسول بھیجا یتلو علیہم آیات. آج ایک خاص بات کہنی ہے، ذرا توجہ فرمائیں. یتلو بسم اللہ، یتلو علیہم آیات ہی. اب یہ رسول اب کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیات ہی، قرآن کی آیات کی ان امیین پر تلاوت کرتا ہے. آخر کیوں بحث کریں، ان پہ تلاوت کیوں کرتا ہے؟ ایک تو کل 3-4 دن سے میں باتیں کہتے آ رہا ہوں، ان پر جو تلاوت آیات الہی کرتا ہے وہ صرف سنانے کے لیے نہیں، تبلیغ کے لیے نہیں، تعلیم کے لیے نہیں، تصدیق آیات الہی کے، تاکہ یہ میرے اس کلام کی تلاوت کے مصدق بنے، تصدیق کرنے والے بنے، کہ میں ان کے سامنے مصدق بھی تو ہونا ضروری ہے. مصدق کے لیے کیا کیا؟ تلاوت کی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہی ہی کا اوروں کا نہیں، اور عقلاً بھی انہی کا ہونا چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عقلاً و علماً جن میں مبعوث ہوئے ہیں انہی کا ہی تزکیہ ہونا چاہیے. اور ماں بعد جو باقی دنیا ہوگی وہ بالعرض ہوگی. یہ اولاً بذات کی بات ہو رہی ہے کہ مقصود اول بعثت رسول سے آل محمد ہے. اوروں کے لیے بھی ہے رسول، لیکن وہاں مقصود بالعرض ہے، عین ریزوان. ثانیاً مقصود ہے، اولاً مقصود نہیں. جو میری بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، اولاً مقصود بعثت سے آل محمد ہے. ٹھیک ہے. اب یتلو علیہم، ابھی یہ ذکر صرف آل محمد کا ہو رہا ہے یہاں. یتلو علیہم، ہم کون ہے؟ امیین. ان امیین پر رسول تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، انہی کا تزکیہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا. فعل مضارع ہے. یُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کیوں؟ بحث کرتے ہیں. اس کے بعد آگے فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب یہاں خدا کے لیے ترجمہ کریں. اگرچہ یہ امیین بعثت سے پہلے ضلال مبین، یہ ضلال کے معنی ہے گمراہی کے نہیں ہے. ابھی جملہ کہوں گا میں گمراہی کے لیے، یہ ضلال نہیں تھے. ٹھیک ہے. ان کانو ضلال کے 11 معنی میں نے بتایا، 11 معنی، لیکن یہاں معنی مناسبت منصوب الیہ کی وجہ سے یہاں گمراہی کے معنی نہیں ہیں، گم نامی کے ہیں، پوشیدگی کے ہیں، غیر معروف ہونے کے ہیں، پہچان نہیں تھی. لوگ رسول آیا ایسی قوم میں لا یعرفون بنبوتک، رسول تیری نبوت کو وہ نہیں جانتے تھے، تیرے کمال کو نہیں جانتے تھے، عظمت کو نہیں سمجھتے تھے. ان کو تیری عظمت بتانے کے لیے جب میں نے ان میں مبعوث کیا تو بھی معروف ہونے لگا، یہ بھی معروف ہونا. اچھا معروف کن کو کرانا ہوگا اللہ نے؟ اہل مکہ کو یا آل محمد کو؟ بس یہ اعلان بعثت کا زیادہ تعلق کس سے ہوگا؟ جو غیر معروف ہے وہ معروف ہوگا. کیوں معروف ہے؟ اگر میں یہی سے جملہ کہہ دوں، جناب کلمہ مکمل ہی نہیں ہوگا اگر آل محمد نہیں ہے. کلمہ بھی تو پڑھوانا ہے نا، اطاعت کا بھی تو اللہ نے حکم دینا ہے نا. ابھی تو مبعوث ہوا نا، اطاعت کا بھی تو حکم دینا ہے. جب دینا ہے تو اطاعت کن سے مکمل ہوگی؟ صرف رسول اور اللہ سے نہیں، آل محمد سے بھی.
کیوں کہ اللہ اور رسول تک اسلام ہے، آل محمد تک ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام ہے، علی ولی اللہ ایمان ہے، نجات ایمان پر ہے، نجات ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں، اسلام پر ثواب ہوتا ہے۔ کہاں بیٹھے اسلام پر ثواب ملتا ہے، ایمان پر جزا ملتی ہے، تو پھر کن کے لیے ہے؟ امیین کون ہے؟ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ بِعْثَتْ سے قبل شکر ہے کہ 9 دن کے بعد کچھ ذہن آ کے تھوڑے تھوڑے تیار ہوئے، وہ بھی تھوڑے تھوڑے، میں سمجھ رہا ہوں اللہ کرے صحیح ہو جائے، ترجمہ صحیح ہو جائے۔ میں دلیلوں کے ساتھ میں نے 9 دن لگایا، دلیلوں کے ساتھ، اب پھر دلیل دینے لگے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کے معنی گمراہی کے نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہے کھلی گمراہی میں تھی، ذرا لکھا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں یہ کھلی گمنامی میں تھے، لوگ پوشیدگی میں تھے، معلوم نہیں تھا۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ انہی امیین میں سے کچھ بعد میں ملنے والے ہیں جن میں بھی یہ رسول مبعوث ہے۔ آخرین منہم، یہ ہم کدھر جا رہی ہے؟ امیین کی طرف، انہی امیین میں سے کچھ اور بھی ابھی آنے والے ہیں، آخر ہیں، منہم انہی میں سے، لما یلحقو بہم، وہ امیین سے ملحق ہوں گے، انہی میں سے ہیں تو ملحق ہوں گے۔ کن میں ملحق ہوں گے؟ لما کن کے لیے میں نے عرض کیا، لما نحو میں لما یلحقو، لما آتا ہے متوقع الحصول کے لیے، کہ اس کا ان آخرین کا آنا متوقع ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان کا آنا متوقع ہے، اور اس متوقع میں دوسرا خاص پہلو کیا رکھا، چونکہ انہوں نے آنا ہے تم ان کے انتظار میں رہو۔ لما انتظار کو بھی ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ کون ہے جن کا انتظار ہے؟ اہل مکہ ہے یا آل محمد ہے؟ غور نہیں فرما رہے آپ کن کے انتظار میں دنیا ہے؟ اللہ خود جن کے انتظار میں اللہ ہے، اہل مکہ ہے یا آل محمد ہے؟ فانتظروا انی معکم، میں نے بیان کیا یہاں، انی معکم من المنتظرین، لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ بس اب بات کو میں پلٹ کے شروع کرتے ہیں۔ جناب یہ آل محمد علیہ السلام امیین ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو میزان ایمان بنانا ہے۔ تو جو فرمائے خدا واسطے، انہی کو میزان اعمال بنانا ہے۔ ایمان اور ہے، عمل اور ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر میزان ایمان و عمل کے بعد انہی ہی کو میزان نجات بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، میزان، اب میں ذرا تھوڑی سی فلسفے کی بحث سے ذرا گہری ہے، آسان کرتے ہیں، انہی کو اللہ نے میزان نجات بنانا ہے۔ نجات کن پہ ہوتی ہے؟ تسلیم امامت کے بعد، چونکہ جزو متمم امامت ہوتی ہے۔ جس امام کے لیے اللہ نے رسول سے کہہ دیا اگر ولایت کا اعلان نہ کیا تو پھر کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر جزو متمم کون ہے؟ امامت۔ امام کا جب اعلان ہو گیا تو کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، ہو گیا۔ تو چونکہ ان کو انہوں نے میزان اعمال، میزان، میری طرف دیکھیں، پہلے جو حضرات سوچنے لگے سوچ لیں، جو سوال کر رہے ہیں کریں، جناب آپ بیٹھو،
کیا، سوال ہے تو متعلقہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، مگر غیر متعلقہ نہیں۔ ان کو میزان اعمال بنایا۔ پھر میں جملہ کہوں، ان کو میزان ایمان بنایا۔ ٹھیک ہے، اب جب آل محمد علیہ السلام کو میزان ایمان و عمل بنایا، پھر ضروری ہے الحمد میں فقط یہی ہوں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا یہ بحث یہاں نہیں ملے گی، پھر آپ تفسیروں میں نہیں ملے گی، میں کرنے لگا۔ پھر ان کو کیا ہونا چاہیے؟ آل محمد الحمد میں آئیں گے یا نہیں؟ عبادت بغیر الحمد کے ہوتی نہیں، عبادت مکمل نہیں ہوتی اگر یہ نہ ہو۔ نماز کے لیے الحمد ضروری ہے، الحمد کے لیے آل محمد ضروری ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس الحمد میں اہل مکہ آئیں گے یا آل محمد آئے؟ کون آئے؟ سرکار آپ لغت کی سیوطی دیکھیں، سیوطی اتقان زمخشری کی کشاف دیکھیں، بڑی بڑی وہ جو اوپر والی کتابیں ہیں ان کو دیکھیں، آپ لیتے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اس میں یہ حکم ہے کہ اسم پر بے ہے نا، بے یہ ایک بے ہوتی ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ نقطہ۔ یہ بے نقطے سے مکمل ہوتی ہے، بغیر نقطے کے بے نہیں ہوتی۔ بے کیسے مکمل ہوتی ہے؟ نقطے سے۔ نقطہ اکیلا کافی ہے، مگر بے کے لیے ضروری ہے۔ یہ نقطے کا اپنا کمال ہے کہ وہ بغیر بے کے بھی کافی ہے، مکمل ہے نا، لیکن بے مکمل نہیں جب تک کہ نقطہ نہیں ہے۔ نقطہ نہیں، اگر آپ خوش ہو جائیں تو ایک جملہ کہہ دوں، اب خوش نویسی میں بے بنتی ہی تب ہے جب بے کے 5 نقطے لگے۔ کتنی نقطے لگے؟ اس کے نیچے، بے کے نیچے کیا آتا ہے؟ نقطہ۔ نقطہ تو آپ کو معلوم ہے کون ہے، بے کون ہے، نقطہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم سے پہلے کیا آئی ہے؟ بے۔ ترجمہ کریں جناب، ترجمہ۔ بے کا کیوں صحیح ترجمہ کریں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے شروع کرتا ہوں۔ آپ کو سمجھانے شروع کا ترجمہ یہ لفظ نہیں ہے شروع کی، اللہ کے اسم کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ کیا ترجمہ؟ ایسے جلدی نہیں سمجھ آئے نہ، شروع تو ہے نہیں نا، شروع تو یہ لکھ لے، اس لیے لکھ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ میں کیا کہہ، اب علماء نے فرمائے جلدی سے کہ اسم کے نیچے بے لغتاً، لغت میں، خدا واسطے لغت کی کتابیں گھر میں رکھیں، اسی پہ ہر علم کا دار و مدار لغت پر ہے کہ اسم پر بے اس وقت آتی ہے، اس وقت جب وہ اسم فعلی ہو۔ یہ نقطہ جو ہے نا اس وقت آتا ہے جب اسم فعلی ہو۔ تو اب جب میں نے اسم فعلی کے طریقے لیے تو اسم فعلی ہے علی۔ پھر یہ اسم کون ہے نا، کون ہے؟ 14 ہے یا نہیں؟ اس کے
نیچے شروع کہاں سے، مرکز کون ہے؟ بے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا جناب بسم اللہ الرحمن، جلدی کرا گئے. اگر میزان اعمال آل محمد ہیں دنیا والوں سنو، پھر اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ قطعاً یہ نہیں ہو سکتا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کرے نا ترجمہ، آئے گا ترجمہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اگر آج بھی یہی ترجمہ ہے، دیکھا ہی نہیں تو اچھا ہوا. کیا ترجمہ ہے؟ سیدھا راستہ دکھا. دکھا کا ترجمہ نہیں، سیدھے راہ پہ قائم رکھ. چونکہ پیچھے جو کچھ پڑھ رہا ہے کیا وہ سیدھے راہ میں نہیں آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ اہدنا الصراط المستقیم تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، خود کہہ رہا ہے قائم رکھ ہمیں صراط مستقیم پر. کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم؟ یہ ان لوگوں کی راہ ہے، ان لوگوں کی راہ ہے، لوگوں کی راہ ہے. اب یہ لوگ ڈھونڈیں اہل مکہ ہیں یا آل محمد ہیں؟ یہ کن لوگوں کی راہ ہے؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، کر دیا انعام. انعام ہوگا نہیں ماضی انعامتا، اور یہاں حکم ہے انعامتا ہی پڑھا جائے. انعامتو کہیں آدمی کافر ہو جاتا ہے، انعامتے زیر کہیں تو کافر ہو جاتا ہے. تو کتنی مخصوص ہے تا اللہ کے لیے. ان پہ تو ہی انعام، تو نے انعام کیا، کوئی اور تو انعام کر ہی نہیں سکتا. جب کوئی ان پہ انعام نہیں کر سکتا تو پھر یہ غیر سے لے کیسے سکتے ہیں؟ یہ لے بھی نہیں سکتے. تو ان کے علاوہ کسی پہ ایسا انعام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ انعمت علیہم. اب ترجمہ کریں. سبحان اللہ. شاہ جی ترجمے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ ترجمہ فرمائیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کون ہے؟ کون ہے جناب؟ کون؟ فرمائیں. میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں جناب، مرکزی آپ میرے بزرگ، میرے سر کے تاج ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کون ہے یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ پڑھیں نا، اب تفسیریں اٹھائے نا. ہر تفسیر میں لکھا ہے نہ ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب ہوئے اور گمراہ ہوئے، ان کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے. ان لوگوں کا ذکر آیا ہے؟ یہ ان کہاں سے آ گئے؟ نہ کہاں سے آئے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھ. یہ کن کا راستہ ہے؟ انعمت علیہم غیر المغضوب ہے. انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، کون ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم آئے یا نہیں ہے؟ کوئی غیر آئے ہیں؟ ہاں اب ترجمہ ٹھیک آ رہا ہے. یہ غیر المغضوب کون ہے؟ یہ ترجمہ نہیں ہے. نہ ان لوگوں کا راستہ جو غضب مغضوب ہو گئے، جن پہ تیرا غضب ہوا، نہ جو گمراہ ہو گئے، ان کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے. وہ کہاں سے آئے الحمد میں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ تو یہاں نہیں ہے. اب دیکھیں پھر لغت دیکھیں. جب لغت میں غیر لا نافیے میں آتا ہے تو سبب کے لیے آتا ہے اور یہ حال بنتا ہے. یہ غیرہ کیا بنتا ہے؟ حال. اور یہ حالت بیان کرتا ہے جس کا ذکر بالکل پیچھے ہو. جس کا ذکر پیچھے ہو. پیچھے کن کا ذکر ہے؟ آل محمد کا. تو پھر یہ حالت آگے آل محمد کے لیے ہے، نہ کہ ان لوگوں کی راستہ. اب ترجمہ میں کرتا ہوں کہ
صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر تو نے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یہ وہ ہیں لا نہیں ہے مغضوب، ان پہ کبھی بھی غضب نہیں ہوا۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے محسن نجفی صاحب اسلام آباد والے نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ محسن نجفی صاحب کی تفسیر ہے الکوثر، دور کی نا یہاں، اچھا آ کے محسن طباطبائی کی کتاب لے لے، محسن المیزان ہے، اس میں بھی ہے، یہ صرف دو میں ہے، باقی کسی میں نہیں، ان لوگوں کا راستہ۔ کیوں؟ اب جنہوں نے صحیح ترجمہ کیا ہم نام لے رہے ہیں، اور یہ ترجمہ یہ علی قرائی جس نے انگریزی میں انگلینڈ سے ترجمہ کیا ہے، اس نے بھی انگریزی کی قرآن میں یہی ترجمہ کیا۔ یہ خیرہ آل محمد کی حالت بیان کر رہا ہے۔ آل محمد وہ ہیں نہ ان پر کبھی غضب ہوا، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، نہ یہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ غیرہ نے ہمیں کتنا فائدہ دیا؟ غیرہ نے آ کے حالت بیان کی ساتھ والی، یہ جو پیچھے آیا ہے، دو ترجموں کا میں نے نام لے لیا، ابھی جا کے دیکھ سکتے ہیں یہی ترجمہ لکھا ہے، بالکل یہی۔ ابھی ایک ہدی للمتقین کتاب آئی ہے، ابھی آئی ہے، مجھے ایک ہفتہ ہوا، میرے خیال صحیح نے دی ہے، تو اس میں بھی یہی ترجمہ انہوں نے لکھا ہے۔ غیرہ یہ لا نافیہ کے معنی میں ہے، نہیں ہے آل محمد مغضوب علیہم۔ ہم کون ہے؟ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ان کی نہیں، ان کہاں سے آئے؟ ان کی ذمہ داری میں کہہ رہا ہے، یہ وہ ہیں نہ کبھی مغضوب ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ ہوں گے۔ تبھی تو یہ کیا بنیں گے؟ نہ یہ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں، نہ ہیں، نہ ہو سکتے، نہ ہوں گے۔ تبھی تو یہ میزان ایمان ہے، تبھی تو یہ میزان اعمال ہے۔ میزان اعمال پھر کون ہوئے؟ آل محمد علیہ السلام۔ یہ آل محمد علیہ السلام کے لیے، تو پھر امیین کون ہوئے؟ اوئے ہوئے، اب الحمد میں اگر اہل مکہ ہیں تو پھر ترجمہ ٹھیک ہے، اگر الحمد میں اہل مکہ نہیں ہے، آل محمد ہیں، تو پھر امیین کون ہوں گے؟ امیین، خدا واسطے سمجھے میری بات کو، امیین آل محمد ہیں، امیین آل ابو طالب ہیں، امیین آل عمران ہیں۔ اب میں کہوں جس کی آل الحمد میں ہے تو پھر عمران کیوں نہیں ہے؟ تو پھر یہ اللہ کرے بہتر ہو جائے، یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ امیین آل محمد علیہ الصلوات والسلام۔ ذرا بلندتر صلوات۔ کیونکہ اللہ نے اب باتیں اب ایک دن میں، اور پھر اب تھوڑا سا وقت ہے، اس میں زیادہ باتیں نہیں ہو سکتی، لہذا اللہ نے ان 14 کو علت غائب بنانا ہے عالمین کے لیے، اور ہیں، میں تو بنانا اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہیں یا نہیں ہے؟ عالمین کی علت غائی کون ہے؟ اب علت کی 4 قسمیں، جلدی آگے نکلتے ہیں۔ علت مادی کون ہے؟ علت صوری کون ہے؟ علت فاعلی کون ہے؟ علت غائی کون ہے؟ علت غائی، اور یقین کریں جو بھی علت غائی ہوگا زیادہ تر اس کا تعلق باقی علتوں سے اسی کے ساتھ ہوگا۔ عالمین کی علت مادی کون ہے؟ بس یہاں بات طے ہو جائے گی۔ عالمین کی علت مادی کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ممبر ہے، یہ ممبر جس شے میں
اس کے بننے کی استعداد ہو اسے علت غائی کہتے ہیں، علت مادی کہتے ہیں۔ جیسے لکڑی میں منبر بننے کی صلاحیت ہے تو پھر لکڑی سے بنا منبر نا، تو علت مادی کیا بنی اس کی؟ لکڑی۔ اگر عالمین بن رہے ہیں تو ان کی علت مادی کون ہوگی؟ اللہ نہیں ہوگا یار، علت مادی کون ہوں گی؟ آل محمد، چونکہ ان کو اللہ نے وجود دے کے بھیجا ہے۔ علت مادی یہ ہوں گے۔ علت صوری کون ہوں گے؟ یہی، چونکہ لکڑی نے یہ صورت بنا دی۔ یہ معلول آیا نا، معلول منبر ہے تو معلول کس سے بن گیا؟ یہ بننا یہ سارا علت صوری ہے تو وہ لکڑی سے ہوا، تو پھر علت مادی جو ہے وہی علت صوری ہے، تو پھر علت فاعلی کون ہوں گے؟ اب جب علت غائی یہ ہے علت غائی تو علت صوری کون؟ جارا صاحب اور سارے وہاں بیٹھے ہوئے یہی بحث ہو گئی۔ وہ کہ جی علت فاعلی اللہ ہے۔ آخر بحث کرتے میں نے کہا مجھے دلیل سے سمجھائیں، ایسے نہیں کہ کہتے۔ آخر انہوں نے مان لیا کہ علت فاعلی جب غائی یہ ہیں تو پھر فاعلین سے بڑھ کے کون ہوگا؟ بات سمجھ آئی کہ جب علت فاعلی غائی یہ ہے آل محمد تو پھر فاعلی کون ہوگا؟ یہی ہوگا، کیونکہ اللہ نے ان تمام کو علت غائی بنا کے، علت مادی بنا کے، علت صوری بنا کے، علت فاعلی بنا کے، بہت سارے حضرات سر نیچے کر لیا ہے، کیا کروں میں؟ علت ان کو بنا کے آل محمد علیہ السلام کو بنا کے، لہذا تخلیق کی جتنی قسمیں ہیں، اب یہ ایک جملہ کہوں، ان میں خلق تقدیری کا انہیں مظہر بنایا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خلق تقدیری، خلق کی کتنی قسمیں ہیں؟ پیدا کرنے یا ہونے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ پہلی ہے خلق تکوینی۔ تکوینی خلق وہ ہوتی ہے نہ اس میں مدت ہوتی ہے نہ مادہ ہوتا ہے۔ خلق تکوینی میں مدت نہیں ہوتی، وقت نہیں ہوتا، خلق تکوینی میں مادہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا کیا ہے؟ ارادہ ہوتا ہے۔ خلق تکوینی میں ارادہ، اب اگر مجھے کہنے دے اس میں وقت بھی نہیں ہوتا، ارادہ بھی نہیں ہوتا، چلو جی حافظ پڑھ رہا ہے، چلو جی ٹھیک ہے صحیح۔ اس علت دیکھیں تکوینی میں، خلق تکوینی میں نہ مدت ہوتی ہے نہ مادہ ہوتا ہے، جب وقت ہی نہیں ہوتا ارادے سے ہوتی ہیں، پھر آل محمد زمانے سے پہلے ہیں۔ علت تکوینی میں مدت نہیں ہوتی، پھر جو اللہ کی پہلی علت تکوینی یعنی خلق تکوینی کون ہے؟ آل محمد۔ جب آل محمد اللہ کی خلق تکوینی ہے تو اس میں تو نہ مدت ہوتی ہے، تو پھر کب خلق کیا اللہ نے ان کو؟ ابھی زمانہ بھی نہیں بنا، پہلے ہیں، اگر زمانے میں بن جائے پھر امام زمانہ نہیں کہلا سکتے۔ لہذا ان کے لیے تکوین، آل محمد کون سی مخلوق ہے اللہ کی؟ تکوینی مخلوق ہے میرے بھائیوں، یہ مادے سے نہیں بنتے، یہ نطفوں سے نہیں بنتے۔ لیکن یہ بات سمجھ دیر سے آئے گی، میں 9 سال لگائے ہیں، 9 سال اتنے تک میں نے پہنچایا آپ کو۔ آل محمد اللہ کی خلق تکوینی ہے، تخلیقی نہیں ہے۔ خلق میں مادہ ہوتا ہے، تکوین میں ارادہ ہوتا ہے۔
نمبر 2 خلق ابدائی، ابدائی الف بے دال عین وابتدعہ من نورہ، ابدائی، ابدائی وہ خلق ہوتی ہے جس میں تحویل زمانہ نہیں ہوتا، حرکت زمانہ نہیں ہوتی، یعنی جسے زمانہ کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ زمانہ نہیں ہوتا۔ اب میرا موضوع وہاں چل رہا ہے اسی آیت کریمہ پہ، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ آسمان و زمین تو بن رہے ہیں، پھر سورج بنے گا، پھر چاند بنے گا، پھر ان کے آنے جانے سے رات شروع ہوگی، پھر زمانہ شروع ہوگا۔ یہ تو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ جب 6 دنوں میں بنا تو یہ کون سی خلق ہے؟ خلق ابدائی۔ آگے آگے ہماری اور آپ کی خلق جلدی سے بات طے کریں۔ یہ ہے خلق تحویلی کہ مادہ مختلف درجہ بدرجہ منقلب و متحول ہو کر صورت خلقی کو اختیار کرتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ثم انشأناه خلقا آخر، انسان بن جاتا ہے۔ یہ ہماری بلندر صلوات میں معافی چاہتا ہوں آپ کو پریشان کیا، پریشان ہو رہے ہیں آپ، میں نہیں سن نہیں رہے جیسے سننا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے آگے آتی ہے خلق تقدیری۔ خلق تقدیری کی مجھے فرمائیں کون سی خلق تقدیری ہے؟ خلق تقدیری پہلے سمجھ لے میرے بھائیوں، خلق تقدیری یہ ہے کہ امر کے ماتحت، امر کے ماتحت اللہ کے خلق کے نقش کو نکال کے اصل کر دینا خلق تقدیری ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امر کے ماتحت، امر کے وہ جو نقص ہے خلقت میں، نقص خلقت کے نقص کو، جو نقص بادل اضافی آیا ہے، بادل حقیقی تکوینی نہیں آیا۔ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی تخلیق حقیقی میں نقص نہیں ہوتا، لیکن یہ جو نقص آیا ہے اس کو اس امر کے تحت دور کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے خلق تقدیری، اسے کہتے ہیں عدل اضافی۔ یہ جیسا پیدا ہونے کے لیے مواد دیا گیا ویسا اس کا خلق کرنا عدل ہے۔ ابھی نہیں سمجھے یار، ساری بات میں سمجھاتا ہے۔ انسانوں کی خلقت بادل اضافی ہوتی ہے، آل محمد کی خلقت بادل تکوینی ہوتی ہے۔ ہماری خلقت کا مادہ کون دیتے ہیں؟ ماں باپ دیتے ہیں یا نہیں یار؟ اور ساری وضاحت کیا کریں آپ سے۔ اس لیے خلق تقدیری میں امر کے ماتحت اس خلقت کے نقص کو اصلی حالت پہ لے آنے کا نام خلق تقدیری ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، بس جلدی سے بابا، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیہا فیکون طیرا باذن اللہ۔ فرمایا انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے ایک پرندہ بنا کے اخلق کو خلق کر سکتا ہوں۔ اخلق کو میری طرف دیکھیں خدا واسطے یار، اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل بنا کے، فانفخ فیہا، اس میں پھونکتا ہوں۔ کیا پھونکتے ہیں جی؟ ہاں کہیں نا یار، کیا پھونکتے ہیں؟ وہ روح کہاں کی روح ہے؟ پرندے میں، انسان کے اندر پرندے کی روح ہوتی ہے نا بتلائے نا ذرا، جناب کیا فرما رہے؟ میں اس میں روح پھونکتا ہوں، وہ روح کون سی ہے؟ وہ تو پرندہ بنا ہے، انسان میں پرندے کی روح ہے۔
معلوم ہوا امر میں یہ طاقت ہے. کس میں طاقت ہے؟ امر میں. اگر آپ متوجہ ہیں خدا واسطے سمجھے, امر میں یہ طاقت ہے. کیا ارادہ کیا اس پرندے کو بنانے کا؟ پھونکی اپنی روح کیا. اللہ جل ایسے کیا ہوگا میں کیا کروں؟ پھونکنے کا تصور تو مولا یہی ہوتا ہے. اب جو پھونکا پرندہ زندہ ہو گیا. یہ کمال پھونکنے والے کی روح کا ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں یار, آپ نہیں سمجھ رہے. اب ہم دیکھتے ہیں جناب آدم کا جسد بنا ہوا ہے. فرمایا فرشتوں خبردار خبردار, جب تک میں روح نہ پھونکوں. اور نہیں فرما رہے سجدہ نہیں کرنا. دیکھیں جب تک یہ جسد پڑے ہے اس میں سجدہ نہیں کرنا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں. پھونکنا کیفیت ہے, حالت ہے. اے اللہ کس نے پھونکی؟ شکر ہے شکر ہے شکر ہے, کوئی بات سمجھ ہے, شکر ہے. اچھا میں میرے بھائیو فرشتے انتظار میں, جبریل بھی انتظار میں کھڑا ہے, وہ نہیں پھونکے گا, میں نے کئی مرتبہ بتایا. اب وہ بھی انتظار میں, اگر جناب جس نے روح پھونکنی ہے انہیں پتہ ہی نہ لگے سجدہ کیسے کریں گے؟ کتنے فرشتے جتنے بھی ہیں کل کے کل اس جسد کو دیکھ رہے ہیں. روح کون پھونک رہا ہے؟ جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہوتا. باتیں کرتے ہیں اللہ. کون پھونکنے والا ہے؟ جو روح اللہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی جد کو علی نے روح پھونک کے زندہ کیا ہے. کہاں بیٹھے ہوئے؟ اگر باپ کو میرے وہ زندہ کرے پھر حیف ہے مجھ پر کہ میں پھونکنے والے کو نہ مانوں. اور نہیں فرما رہے آپ میری جد پہ تو وہ اتنا بڑا احسان کرے, اور میں کہوں چلو جی کیوں, چلو جی کیوں. اچھا جو جناب آدم علیہ السلام کی روح پھونکے, اللہ نے نہیں آنا میرے بھائیوں, نہیں آنا, خدا کی قسم نہیں آنا. سمجھے آپ کون ہوگا جو پھونکے گا؟ چونکہ فعل قضائے فعلی امامت سے متعلق ہوتی ہے, نبوت سے نہیں. اللہ کی ہر قضائے فعلی کا مظہر امام ہوتا ہے. امام اس لیے علی فرماتے ہیں جب اس کی قضائے فعلی ہو جاتی ہے, علمی نہیں, جب قضائے فعلی میں آتی ہے ہر امر انا المعاب الذی یعب الیہ کل شیء بعد القضاء. جب اس کی قضائے فعلی ہو جاتی ہے اس وقت وہ قضائے فعلی مجھ علی کے سپرد ہو جاتی ہے. کون ہوتا ہے؟ امام. جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بے اذن ہی, ہاں فیکون طیرا بے اذن اللہ, اللہ کے اذن سے ہو جاتا ہے. اور اذن میں تخصیص ضروری ہے. جب اذن ہوگا تو اس کے لیے خصوصیت ضروری ہے, ضروری صحیح, ضروری اذن کے لیے. ٹھیک ہے, اس لیے قرآن مائدہ میں فرمایا وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. میرا عیسیٰ علیہ السلام یاد کرو کہ پرندے اس کو کیا کہتے ہیں, پرندے کو کیسے تو نے بنایا؟ میرے اذن سے.
اس میں روح پھونکی تو نے میرے اذن سے، تبرئ الاکمہ والابرص باذنی، کوڑھے اور لولہے لنگڑے یہ ٹھیک ہوئے میرے اذن سے۔ معلوم ہوتا ہے جناب عیسیٰ کو اذن ملا، انبیاء اذن والے ہیں، آل محمد امر والے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ امر الہی ہے، اس لیے اللہ نے ان کو اولی الامر بنا کے اب دنیا بتائے یہ میزان اعمال ہے، میزان عمل۔ تو یہ امر کا جو تصور ہوگا، کیا کہتے ہیں، عمل اور ایمان کا تصور کن سے وابستہ ہوگا؟ اس لیے رسول کے لیے ضروری ہے کہ سارا ان کا مکمل تزکیہ بذات اولاً ان میں کر دے، چونکہ انہی سے سارا دار و مدار ہے، کائنات کے چلانے کا بھی انہی سے دار و مدار ہے۔ یہ سبب وجود بھی ہیں، سبب بقا بھی ہیں، علت غائب بھی ہے، سب میزان اعمال بھی ہے، میزان ایمان بھی ہے، میزان نجات بھی ہے۔ جب تمام کے تمام یہ ہیں تو پھر سبب بعثت نبی اولاً آل محمد کے لیے، اولاً آل عمران کے لیے، اولاً آل ابو طالب علیہ السلام کے لیے۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں صلی علی محمد و آل محمد۔ بس ایک جملہ اور صرف چھوٹا سا واقعہ۔ متوکل کے زمانے میں بلتون نامی ایک شخص ہے، بلتون، اور یہ واقعے وہی ہوتے ہیں جو ہم دہراتے رہتے ہیں۔ یہ دربان ہے اس کے دروازے کا، جو بھی آدمی آتا ہے اسے اندر بھیجتا ہے، پھر جو جاتا ہے اس کو مل کے جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایک دن ایک بادشاہ آیا، اس کے ساتھ 50 غلام تھے، خضری غلام، ان کو لے کے آیا، بڑے سنجیلے جوان، بڑے اونچے لمبے، اور آ کے متوکل سے کہا تو بادشاہ ہے لہذا ان جوانوں کو اپنے دربار میں رکھ لے، اچھا لگے گا دربار۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ چلا گیا، وہ 50 آدمی چھوڑ گیا، لیکن وہ دیہاتی تھے، اس نے اسی بلتون کو بلایا، بلتون ان 50 آدمیوں کو تربیت دو، چونکہ میرے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، جب میں بھی کوئی لباس بدل کے آتا ہوں یا کوئی تاریخ ایسی ہو اسی طرح کے یہ مجھے سلام کریں، جیسے ہوتا ہے نا آگے گارڈ آف آنر دیں۔ یہ نے سال پورا لگا اس بلتون کو انہیں تیار کرنے کا، وردیاں مل گئیں، کھڑے ہو گئے۔ جب یہ تیار ہو گئے، وردیاں مل گئیں، ایک دن امام علی نقی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی نقی علیہ السلام تشریف لے آئے متوکل سے ملنے کے لیے، تو اس نے صحیح ذرا ٹھہرے میں متوکل کو بلاتا ہوں، باپتا ہوا گیا متوکل کو، امام آئے ہیں، آیا متوکل، 2 راستے تھے ایسے دروازے، تو ادھر سے اس کے کمرے میں ایک راستہ، ادھر سے وہی جو غلام کھڑے تھے ادھر ہی کھڑے تھے، بجائے ادھر کے جانے کے وہ ادھر سے آیا، اور جیسے بات کی حالات بتاتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے ایسے ایسے جوان کھڑے ہیں دربار میں، معذاللہ امام دیکھ کے مرعوب ہوں گے، ان پہ میرا روب چھا جائے گا۔ اس کو کیا خبر جس کا بیٹا عسکری ہو، عسکری کے معنی لشکر کے ہوتے ہیں، لشکر والا جب عسکری ہے، اب وہ اسی طرح جو 50 آدمی تھے ادھر سے لے، وہ تو اپنے خیال سے یہ بتانے کے لیے، جو ہی ان میرے بھائیوں، جو ہی ان 50 غلاموں کی نظر امام پر پڑی، تمام سجدے میں، کہتے ہیں یہ جملہ نہ کہا کرے، کیوں نہ کہا کرے، لکھا ہوا سارے سجدے میں، مجھے کہا گیا نہ پڑھا کر، میں نے کہا میں پڑھوں گا، یار جب لکھا ہوا یا تو کتاب سے مٹا دے، سارے سجدے میں۔ متوکل لگا بلتون کیا ہو گیا ان کو، کہنے لگا نہ لے آتا ادھر سے چلا گیا، کہنے لگا پتہ کرو بات کیا ہے، کہنے لگا امام علیہ السلام چلے جائیں اور آپ بھی چلے جائیں، ان سے میں پوچھوں گا۔ چلے گئے تو اس نے 50 آدمیوں کو بلایا، غلاموں کو، غلاموں میں نے تم پہ اتنا احسان کیا، تمہیں ہر شے سکھائی، وردیاں دلائیں، تنخواہیں دلائیں، سب کچھ میں نے کیا،
متوکل کو سلام کرنے کے طریقے میں نے بتائے. آج ایک اجنبی آیا تھا, تم نے انہیں سجدہ کر دیا. کہتے انہیں اجنبی نہ کرو, یہ تو ہمارے امام ہیں. غور نہیں فرما, یہ اجنبی کہتے ہو, یہ اولی الامر ہے, جانشین رسول ہے, بلا فاصل خلیفہ رسول ہے. یہ تو امام ہے. وہ اس نے کہا یہ تو شیعہ ہے. ہاں متوکل سے شو میں تھا. کہتا اچھا تم چلے. وہ گئے تو بھاگا وہاں سے, سیدھا متوکل کھڑا ہوا تھا وہاں. جب گیا کیا ہوا, وہ شیعہ ہیں جو ظلم ہوئے آپ کو معلوم ہے, شیعہ ہے. ہائے ہائے ہائے, اسے تیسری مرتبہ پوچھا شیعہ ہے؟ ہاں. کہنے لگا جا کے انہیں ذبح کر دو. کیا کہہ رہا ہے متوکل؟ کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں انہیں ذبح کر دو, اگر تو نے نہ کیا پہلے تجھے ذبح کرا کے ان کو میں نے اب ذبح کرا دینا. جب اس نے آرڈر دے دیے تو یہ آیا بلتون, 500 سپاہی منگوا کے 10 آدمی لگا کے 50 کو ذبح کر دیا. ذبح ہو گئے. جب ذبح ہو گئے, اب کہاں کیا یہ نہیں معلوم. شام کو جب یہ گیا نا امام علیہ السلام, نقی علیہ السلام کو ملنے کے لیے, سلام کیا, امام نے فرمایا بلتون ان غلاموں کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا؟ ہائے ہائے ہائے, گھبرا گیا. سرکار نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں کیا سلوک کیا؟ صحیح ہم نے انہیں ذبح کر دیا ہے, متوکل نے حکم دیا ہے. فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے انہیں ذبح کر دیا. میرے بھائی یہ سمجھ رہا ہے, جب امام نے اس نے کہا نا امام سے کہ ہم نے انہیں ذبح کر دیا, امام نے فرمایا انہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے. صحیح خوش ہونا چاہیے جناب, خوش ہونا چاہیے, زندہ دیکھنا چاہتا ہے. اس نے کہا صحیح ہم نے انہیں ذبح کر دیا ہے. اس 9 پورے دنوں کا آ جائے جملہ میں کہنے لگا ہوں, 9 دنوں کے محنت کا. صحیح ہم نے انہیں ذبح کر دیا ہے. امام نے فرمایا ذبح کرنا تمہارا فعل ہے, زندہ کرنا ہمارا اختیار ہے. اللہ زندہ کرنا یا زندہ کرنا ہمارا اختیار ہے. یہ کہہ کے اس نے کہا سرکار میں دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا یہ 7 والے کمرے میں دیکھو. جب ایسے ہوں تو پھر دور نہیں ہوتے. 7 والے پتہ نہیں کہاں ذبح ہوئے ہوں گے. اب جو بلتون گیا اسے جو پردہ ہٹایا, یہ لفظ لکھا میرے بھائیوں, پردہ جو 50 کے 50 بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پھل ایسے کھا رہے ہیں جو یہ نہیں پہچانتا تھا. امام سے کہا صحیح ان کو تو میں جانتا ہوں, یہ پھل کہاں سے لائے ہیں؟ فرمایا جہاں سے یہ ہو کے آئے. سبحان اللہ. سمجھ گئے نا کہاں سے ہو کے آئے ہیں, کہاں سے. یہ کہہ کے میرے بھائی مسائل پڑھتے ہیں, یہ کہہ کے امام نے فرمایا بلتون جی مولا مجھ پہ سوال کرو کہ میں نے ان کو کیوں زندہ کیا. کہا دنیا کیوں نہیں سمجھتی چیزوں کو, کیوں ہم نے ان کو زندہ کیا. ہاں مولا ارشاد فرمائے کیوں زندہ کیا. میرے بھائی اور امام نے فرمایا بلتون چونکہ ان غلاموں نے میرے دشمن متوکل کے سامنے میری تعظیم کی ہے. اگر زندگی چاہتے ہو تو تعظیم کرو. سمجھ گئے نا, یہ ہے جن کے لیے خالق ان کی تعظیم ہے. بس آج اس کی شبیہ برآمد ہونی ہے جسے شبیہ رسول کہتے ہیں. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے.
میرے ماں فرماتے ہیں ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. آج کی رات ہے نا، باقی آج کی رات ہے، کل 10ویں کا دن ہے. یہ شبیہ ہے جناب علی اکبر علیہ السلام. میرے امام فرماتے ہیں کہ تم نے میرے اکبر کو دیکھا نہیں، تمہیں کیا خبر میرا اکبر کیا ہے. دور دراز سے لوگ آتے کہتے ہم رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. جناب علی اکبر کی زیارت کرتے، لوگ بہت مطمئن ہوتے. میرے امام نے اسی جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں فرمایا، لوگوں جب میرے اس جوان بیٹے کی شہادت پڑھی جائے تمہارے آنکھوں میں آنسو آئے. تمہیں خبر نہیں میرا اکبر کتنا قیمتی تھا. اگر آنسو نہ آئے تو تدارک کرو آنسو کیوں نہیں آئے. مولا کے ذریعے پاک کا خادم مولانا ایک قبلہ ہے جو قزوینی ان کا نام ہے، یہ روزانہ وہاں مجلس پڑھتے ہیں. ایک دن ذریعے امام کے قریب کھڑے ہو کر انہوں نے مجلس پڑھنی شروع کی. دوران مجلس اس نے کہا کہ علی اکبر کو نیزہ لگا. ابھی ایک روایت میں مجھے ایک صاحب نے فرمایا کہ نیزہ ایسے لگا تھا پیچھے سے نہیں لگا. اللہ اکبر. علی اکبر کو جب دوسری مرتبہ کہا نا نیزہ لگا، ایک خدام دوڑتا ہوا آیا، قزوینی پڑھنا بند کر دو. کہا کیوں بند کر دیں؟ کہا جب سے تو نے کہا نا نیزہ لگا، امام کی زری سے خون نے پرسا دیا کریں پرسا دیا کریں، اللہ خون نے بہنا شروع کر دیا. اجرکم اللہ. یہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھنا بند کر دیا، روتے روتے مجھے آنکھ لگ گئی. خواب میں جناب زہرا آئی، فرمایا بیٹا قزوینی آج کے بعد علی اکبر کی شہادت ہائے 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 حسین کی زری کے ساتھ نہیں پڑھنا. یہ گھبرا کے کہتا ہے بی بی پاک کیا میں نے غلط پڑھا؟ فرمایا غلط نہیں پڑھا تو نے، جب سے پڑھا ہے جناب زینب نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہے. حسین میرے اکبر کا قصور کیا؟ اجرکم اللہ. سیدہ سو قبول فرمائے. اللہ اکبر. یہ وہ علی اکبر ہے. الوداع کرنے میں جتنی زیادہ دیر جناب علی اکبر کو لگی کسی کو نہیں لگی. جب آئے نا جناب سیدہ کے سامنے، امی امی، بی بی پاک جناب زینب عالیہ کو امی کہہ کے کہا، امی اجازت ہے؟ اب کون ماں ہے جو مرنے کی اجازت دے؟ اللہ اکبر. جناب زینب نے آگے بڑھ کے پیشانی چوم کے کہا، علی اکبر سارے ارمان دل میں رہ گئے. علی اکبر اجازت ہے. جب بی بی پاک نے اجازت دی نا، اب علماء لکھتے ہیں کہ اب اپنی اصلی ماں جناب ام لیلا کے پاس گئے. امی امی اجازت ہے؟ بی بی نے کہا مجھے ابھی امی نہ کہو. جناب ام لیلا نے جناب زینب سے کہا، بی بی اجازت ہے اکبر کو بیٹا کہہ لوں؟ ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. علی اکبر آپ کا بیٹا ہے نا، بیٹا کہہ لوں یہ کہنا تھا. بی بی نے اجازت دی، بیٹا کہا. اکبر تو مجھے بیٹا کہے میں ماں، ماں کہے میں بیٹا کہتی ہوں. علی اکبر چلے. جب باہر آئے نا امام گھوڑا لے کے کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں. فرمایا اکبر بڑی دیر کر دی. بابا اب اجازت ملی ہے، آؤ میں سوار کراؤں. جناب علی اکبر کی رکاب پکڑی امام، ہائے ہائے، پکڑ کے سوار کرایا. علی اکبر کی چیخیں نکل گئی، آپ بابا بھی ہیں امام بھی ہیں، یہ میری رکاب پکڑی ہے. فرمایا بیٹا اکبر بیٹا سمجھ کے نہیں، ہائے ہائے شبیہ رسول سمجھ کے. اجرکم اللہ. جب چلے نا علی اکبر، بابا اجازت ہے؟ ہاں اکبر اجازت ہے. جو ہی چلے تیز کیا نا گھوڑا، امام نے دوڑ کے کہا اکبر رکو. ہائے 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 ہائے. 7 مرتبہ روکا، 7 مرتبہ سوار کیا.
اکبر کہتے بابا بار بار کیوں روکتے ہیں؟ فرمایا اکبر تیرا اندازہ تب ہوتا میں اکبر ہوتا تو حسین. اکبر جب تک میدان تک جاتے سامنا رہے غریب بابا کو ضرور دیکھتے رہنا. اکبر گئے جنگ کی، ایک ملعون نے نیزہ مارا، جملہ کہوں جو ہی گرنے لگے نا ہر گرنے والا کہتا تھا مولا مدد کو آئے. علی اکبر نے کہا یا ابتا علیک منی السلام. ہائے 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 ہائے. روایت میں ہے، روایت میں جناب زینب نے کہا فضا حسین پہ نظر رکھنا، جیسے ان کی حالت ہو مجھے خبر آ جائے گی. جب حسین نے اچانک گرے کرسی سے فضا نے منہ پیٹ لیا، بی بی علی اکبر گر گئے. اب جب امام چلے نا کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر، یا علی کہتے ہیں. اللہ جانے بابا کو بلا رہے ہیں یا علی اکبر کو. اکبر آواز دو. جب نہیں آواز آئی کیا سر ہوا؟ حسین پر لاشیں پسر. ان زانوں کے بل چل اجرکم اللہ. سر گود میں رکھا. اکبر آخری وقت ہے، کوئی وصیت ہے. اللہ اکبر. بیٹا مجھے گلے لگا، گلے لگا. اب جو لگا ایک ہاتھ سینے. امام نے جو پھل برچھی کا نکالا نا لاشا علی اکبر بلند ہو گیا، اتنی گہرا تھا. علی اکبر نے کہا بابا آج ابراہیم و اسماعیل ہوتے نا پھر پتہ لگتا. ٹیلے سے آواز آئی، ہم صبح سے دیکھ رہے انتما سید الصابرین. اب جو امام نے ہاتھ ڈالا علی اکبر نے کہا اے جو رونا چاہتے ہیں بابا صغرا ملا. امام نے فرمایا میری انگلیوں میں